حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ درویش تھے. لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ایک دفعہ بغداد کے لوگ جمع ہو کے آئے اور اس کی حضور بغداد شریف میں بارش نہیں ہوتی, قحط ہے, دعا فرما دیں, اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے, اب تو جانور پیاسے مرنے لگے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, یہ میری نا خانقاہ مدرسے کے سامنے نا ایک دکان والا ہے, کریانے والا ہے, وہ چینی گھی گڑ بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر صاحب یہ بات کہہ دیں, یہ بات ہی مشکل ہے. پیروں نے تو دعاؤں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ تو میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت صاحب دعا کرانی ہے. میں نے کہا اپنی اماں سے کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اماں کی دعا کی قبولیت کے لیے حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا بھی مانگے رب قبول فرما لیتا ہے. تو تھوڑا سا پیر ابا جی کو بھی مان لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں, ان کو بھی ماننا چاہیے. اور جو پیر کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کا طریقہ بتائیں. تو حضرت معروف کرخی سے لوگوں نے کہا دعا تو آپ نے فرمایا, سامنے نا دکاندار ہے, اس سے دعا کراؤ گے تو بارش ہے. اب وہ دکاندار کو سارے جانتے تھے, یعنی گلی محلے والے گاؤں والے جانتے تو ہوتے ہیں نا ہمارے گلی کا ہے کس طرح کا ہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب کبھی کوئی تہجد پڑھتے, کبھی کوئی چلا کاٹتے, ہم نے تو نہیں دیکھا. فرمایا تم دعا کراؤ نا بارش ہو جائے گی. لوگ گئے, جا کے اس کو کہا دعا کر دے. اس نے ہاتھ اٹھائے. پہلے تو کہنے لگا یار مجھے تو نہیں نا دعا آتی, پیر صاحب سے کراؤ. انہوں نے کہا پیر صاحب نے بھیجا ہے. کہا انہوں نے بھیجا ہے, چلو پھر کر دیتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور تیرے بندے نے بھیجے ہیں, تو بندوں پہ کریم بڑا ہے, برسا دینا بارش. بس لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی, کالی گھٹائیں چھا بھی گئیں اور چھل تھل بارش برسی, جل تھل ہو گیا. فرماتے ہیں جو لوگ تو کام کاج والے تھے وہ نکل گئے, جو تھوڑے صاحب نظر تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے. آ کے کہنے لگے حضرت جی اس کو ہم جانتے ہیں, چلیں داڑھی شریف ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے, پر کوئی چلا کوئی خاص چیز ہمیں تو نظر نہیں آئی. کوئی رات کو الگ سے آ کے عبادت کرتا ہے. حضرت معروف کرخی فرمانے لگے نہیں, اتنی کرتا ہے جتنی تم کرتے ہو. ادھر دیکھو میری طرف, اتنی نماز پڑھتا ہے جتنا, اتنا ہی صدقہ دیتا ہے جتنا تم دیتے ہو. تو حضور پھر اتنا کمال کیسے ملا؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے. ایک تو سودا پورا تولتا ہے, دوسرا گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے. اور جو بندہ 35 سال اپنے رب کی مانے نا, وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا. یہ سچائی جو ہے نا, سچائی آپ پر کوئی اعتبار کرے, کسی کو پتا ہو جو اس نے کہہ دینا ہے وہ ہمارے ہاں تو MNA کا امیدوار, بہت بڑا حلقے کی نمائندگی اس نے کرنی ہوتی. اور ویسے ہم ان لوگوں کو چور کہتے ہیں, مجھے بتاؤ وہ تو چور ہو گئے تو جنہوں نے اپنے گھر کے سامنے دفتر بنایا تھا ان کا, جنہوں نے جلیبیاں بھی کھلائی تھی کہ ان کو ووٹ دو, جنہیں آکھیا سی جے میرے آنکھن تے ووٹ نہ پائے ہو تے میرا جین مرد مک گیا, وہ بالکل بریو ذمہ ہے. بولو وہ بریو ذمہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو فرمانے لگے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. ایک درزی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور میں انہیں کپڑے سی کے دیتا ہوں, میں بھی مددگار ہوں. فرمایا نہیں تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے, مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا دے گا, تو خود پورا ظالم ہے, تو پورے جوڑے فراہم کرتا ہے. یہاں تو جناب وہ کہنے چودھری صاحب میرے گھر آ گئے سن, تو چودھری صاحب نو کام سی ہونا ہی سی, پتہ تے تاں لگے گا جدن تینوں کام ہوئے گا تو تیرے گھر آؤں گے. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے جمہوریت بھی آزما لی, آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی, انقلاب ایک ہی چیز سے آ سکتا ہے, وہ ہے نظام مصطفیٰ, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اور یہی چراغ جلے گا تو